بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سپنا کی سنائی ہوئی داستان اور کہانی کے سچ اور جھوٹ کو پرکھنے کے لیے میں سینٹرل پی سی او کی طرف چلا گیا اور حاجی مستان کو فون کیا۔ وہ کہیں باہر گیا ہوا تھا۔ میں نے وہیں سے یوسف پٹیل کا بمبئی میں نمبر گھمایا۔ وہ گھر پر ہی تھا۔ میں نے اسے اپنا واپس بینکاک پہنچنے کا بتا کر رسمی باتوں کے بعد سپنا کے دیے ہوئے نمبر اسے لکھوائے کہ وہ دارجلنگ میں کلپنا یعنی سپنا کے متعلق پوری انفارمیشن لے کر مجھے ہوٹل میں کال کر کے بتائے۔ یوسف نے بتایا کہ گوکھلے کے قتل کے بعد اب ساری مارکیٹ پر ان دونوں کا قبضہ ہے۔ یوسف نے مجھے کہا کہ تم حاجی مستان کو کہو کہ پرانی رنجشیں بھلا کر میرے ساتھ مل کر کام کرے۔ مستان کے متعلق اس نے بتایا کہ ابھی تک اس نے اسے پورے مال کی سپلائی کی بحالی نہیں کی۔ اگر اس نے مزید ٹال مٹول کیا تو پھر مجبوراً اسے نئے سپلائرز کی تلاش کرنی پڑے گی۔ میں نے یوسف کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ میں نہ صرف مستان سے تمہارے اختلاف ختم کرنے کی بات کروں گا بلکہ اسے تمہیں مکمل سپلائی بحال کرنے کا بھی کہوں گا۔ گزشتہ ایک ساتھ میں کہیں عرض کر چکا ہوں کہ ہنسا نے مجھے بتایا تھا کہ وہ کسی بھی ملک میں صرف ایک ہی ڈیلر کو مال کی سپلائی کرتا ہے اور بھارت میں یہ سپلائی حاجی مستان کو کرتا تھا۔ پیسے کا لالچ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اکثر پیسے کے لالچ میں آ کر اپنے وعدے وعید بھول جاتا ہے۔ حاجی علی کے دربار میں دونوں یعنی مستان اور یوسف کی ایک بار میں صلح کروا چکا تھا۔ صلح کے بعد دونوں نے قسمیں اٹھائیں اور ساتھ مل کر کام کرنے کا بھرپور وعدہ کیا اور اب ان کے درمیان اختلافات کی خلیج حائل ہونے لگی تھی۔ یوسف سے بات کرنے کے بعد میں واپس ہوٹل لوٹ آیا۔ کیسر نے بتایا کہ سپنا مسلسل روئی جا رہی ہے اور اس نے اندر سے دروازہ بھی بند رکھا ہوا ہے۔ میں نے سپنا کو فون کر کے کہا کہ وہ جلد از جلد میرے کمرے میں پہنچ جائے۔ کیسر تو پہلے ہی میرے کمرے میں تھا۔ سپنا کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ میں نے دانستہ اس کی حالت کو نظر انداز کرتے ہوئے دونوں سے کہا کہ کرنل مزمل ایک ہفتے میں اپنے ساتھیوں سمیت یہاں پہنچ جائے گا اور ہمارے ساتھ تھائی ساتھیوں اور رضی کے علاوہ ایک اسرائیلی لڑکی جو موساد کے لیے کام کر چکی ہے ہمارے ہمراہ ہوگی۔ اب ہم کو ذہنی طور پر مشن پر روانگی کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ہم جس ملک میں جا رہے ہیں ہم اس کی زبان سے قطعی نا واقف ہیں، اس لیے ہمیں اپنی شناخت چھپانے اور مشن کی تکمیل میں خاصی دشواری پیش آ سکتی ہے۔ میں نے اچانک ہی سپنا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ کیا تم بھی ہمارے ساتھ مشن میں شامل ہونے کے لیے تیار ہو؟ میں نے یہ بات سپنا کو دلاسا دینے کے لیے کہی تھی کیونکہ وہ میرے رویے سے خاصی مایوس ہو چکی تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ جب تک اس کی داستان کی دارجلنگ سے تصدیق نہ ہو جائے وہ ہمیں چھوڑ کر کہیں چلی جائے اور ہمارے لیے مزید پریشانیوں کا سبب بنے۔ سپنا میری بات کا جواب آنسو بھری آنکھوں سے دیتے ہوئے بولی کہ اگر آپ کا ساتھ نہ دینا ہوتا تو میں آپ لوگوں کے ساتھ پاکستان کیوں جاتی؟ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی میں بالکل تنہا اور لاوارث ہوں۔ قبیلے کے سردار سے آپ نے مجھے آزادی دلا کر دوبارہ نئی زندگی دی اور پھر مجھ میں زندہ رہنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ میں نے ناسمجھی میں یہ غلطی کی کہ آپ سے کئی باتیں چھپائیں۔ اب جب کہ آپ کو ہر بات بتا دی ہے تو مجھے یقین ہے کہ آپ ہر بات کی تصدیق ہونے کے بعد مجھ سے بدگمانی ختم کر دیں گے اور مجھے اپنے ساتھ رکھیں گے۔ غرض اس مختصر ملاقات کے بعد رضی کو بلایا اور مصر پر جانے کے لیے بغیر اس ملک کا نام لیے اپنی تیاری کی باتیں کی۔ رات کو میں نے خنسا کے نمائندے کو فون کیا اور کہا کہ ہمیں کراٹے کی ٹریننگ کے لیے کسی بلیک بیلٹ استاد کی ضرورت ہے جو ہم سب کو کراٹے کی ٹریننگ دے، کیونکہ سعودی عرب میں اپنے مخالفین کو خنجروں کے وار کے علاوہ کراٹے کے داؤ پیچ سے زیر کرنا تھا۔ ہمارا ہوٹل تو ایسی ٹریننگ کے لیے موزوں نہیں تھا، اس لیے خنسا کے نمائندے نے کہا کہ کل صبح 6 بجے وہ ایک وین بھیج دے گا جو آپ سب کو روز گارڈن کے قریب لے جائے گی جہاں کراٹے کی ٹریننگ دی جاتی ہے، اور استاد کو یہ ہدایت بھی کر دی جائے گی کہ کم سے کم وقت میں اپنے بچاؤ اور مخالف کو زیر کرنے کے داؤ پیچ سکھائے۔ ہمارے پاس تربیت پانے کے لیے مخصوص لباس بھی نہیں تھے، چنانچہ اس کال کے بعد میں فوری طور پر کیسر، رضی اور سپنا کو لے کر سری وانگ روڈ پر واقع شاپنگ پلازا میں گیا اور سب کے لیے مناسب لباس خریدے۔ اگلی صبح ہی ہماری ٹریننگ شروع ہو گئی۔ تیسرے روز میرا تھائی نمبر 2 بھی اپنے ایک ساتھی کے ساتھ آ گیا۔ وہ بھی اسی ہوٹل میں ہی ٹھہرے اور ہمارے ساتھ ہی ٹریننگ پر جانے لگے۔ میں نے 2 روز بعد کرنل مزمل کو فون کیا اور بینکاک پہنچنے کا کہا۔ 2 روز بعد وہ بھی ساتھیوں سمیت بینکاک پہنچ گیا۔ کرنل مزمل اور اس کے ساتھیوں کا جوش و خروش دیکھنے کے قابل تھا۔ کیسر، تھائی ساتھی، بنگلہ دیشی JCO اور دونوں سپاہی تو پہلے ہی ہمارے ساتھ رہ چکے تھے، اس لیے ہم بالکل نارمل تھے، لیکن کرنل مزمل اور میجر کی حالت بالکل اس نوجوان لیفٹیننٹ جیسی تھی جس پر پاسنگ آؤٹ پریڈ کے بعد ہی
دشمن پر جھپٹنے کی دھن سوار ہوتی ہے۔ کرنل مزمل نے میجر کو پہلے یہ سمجھا دیا تھا کہ گروپ لیڈر یعنی میرے ہر حکم کی بجا آوری کرنی ہوگی، سوائے نجی محفل کے وہ مجھے سر کہہ کر مخاطب کریں گے۔ اب ہم سب صبح اٹھ کر تیار ہو کر کراٹے کی ٹریننگ کے لیے چلے جاتے تھے۔ میں نے سپنا کو بتا دیا تھا کہ اسرائیلی لڑکی کراٹے کی ماہر ہے، اس لیے سپنا پوری تنگدہی سے کراٹے کے داؤ پیچ سیکھ رہی تھی۔ بنگلہ دیشی میجر عمران نے کمانڈو کورس کیا ہوا تھا، لہذا اسے کوئی دشواری پیش نہ آئی۔ میں نے بھی اپنی ابتدائی ٹریننگ میں جوڈو کراٹے کے ابتدائی کورس کیے ہوئے تھے اور خاصے عرصہ سے عملی میدان میں کام کرنے کی وجہ سے میرا جسم بھی ہر قسم کی ٹریننگ کی سختی کو برداشت کرنے کا اہل تھا۔ صحیح دشواری کیسر، رضی، سپنا، تھائی ساتھی کرنل مزمل اور اس کے ساتھیوں کو پیش آ رہی تھی۔ 5-7 منٹ کی ریاضت کے بعد ہی ان کے سانس پھول جاتے تھے اور ان کے ایکشن میں کمی آ جاتی تھی۔ استاد تو کبھی بھی اپنے شاگرد سے مطمئن نہیں ہوتا اور نہ ہی ہمارا استاد ہم سے مطمئن ہوا۔ 18 دن کی ریاضت کے بعد اس نے یہ کہہ کر ہماری ٹریننگ ختم کر دی کہ اس سے زیادہ اور ایڈوانس ٹریننگ سے ہمارے جسمانی ہڈیوں اور مسلز کو نقصان پہنچنے کا امکان ہے۔ بہرحال 18 دن کی ٹریننگ میں اس نے ہمیں اس قابل بنا دیا تھا کہ ہم میں سے ہر ایک غیر تربیت یافتہ 2-3 افراد پر بھاری تھا۔ میرے ساتھ جو لوگ مشن میں حصہ لے رہے تھے ان میں کیسر، رضی، سپنا، اسرائیلی لڑکی ماہا، جیسیو منصف، کرنل مزمل، میجر عمران، سپاہی دین محمد اور اکرم، تھائی ساتھی شان، عبداللہ اور میں شامل تھے۔ اب میں پھر پیچھے کی طرف لوٹتا ہوں۔ ہنسا میری بینکاک آمد کے 8ویں دن مجھ سے ملا، عمر بھی اس کے ہمراہ تھا۔ ہنسا نے اسرائیلی لڑکی ماہا کو بھی ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دے دی تھی، لیکن علیحدگی میں مجھے یہ بھی کہا کہ سانپ اور اسرائیلی پر کبھی اعتبار مت کرنا اور اس لڑکی کو کوئی بھی ایسا مشن مت سونپنا جس میں مکمل اختیار اس کا ہو۔ اس پر کسی بھی وقت مسلم دشمنی غالب آ سکتی ہے اور تمہیں نقصان پہنچا کر اسے ذرا بھر بھی افسوس نہیں ہوگا۔ ویسے مجھے یقین ہے کہ یہ تمہیں کبھی نقصان نہیں پہنچائے گی اور نہ ہی تمہارے ساتھ غداری کرے گی، کیونکہ یہ موساد سے الگ ہو چکی ہے اور ہیروئن اور چرس کی لت جو اسے لگ چکی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے اسے ہمہ وقت تمہاری ضرورت رہے گی۔ پھر بھی اگر اس نے تمہارے کسی احکام کی خلاف ورزی کی تو بلا دریغ اسے ختم کر ڈالنا، کیونکہ رازدار دشمن بے حد نقصان پہنچا سکتا ہے۔ قارئین کرام، اپنی مشن پر روانگی سے قبل یہ حالات میں اس لیے تحریر کر رہا ہوں تاکہ آپ کو علم ہو سکے کہ ہم جن سے مقابلہ کرنے اور زیر کرنے جا رہے تھے ان کے بے پناہ وسائل امریکہ اور اسرائیل کی حکومتوں کی پشت پناہی کے مقابلے میں ہماری بے سر و سامانی کی کیا حالت تھی۔ ممکن ہے کہ بعض قارئین میری اس داستان کو محض افسانہ سمجھ رہے ہوں، لیکن یہ حقیقت اور سچائی پر مبنی ہے۔ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خالد بن ولید، موسیٰ بن نصیر، طارق بن زیاد، صلاح الدین ایوبی، نور الدین زنگی اور ٹیپو سلطان شہید کے کارنامے بھی افسانے تھے؟ موجودہ دور میں اسامہ بن لادن جس نے امریکہ کی رات کی نیندیں حرام کر رکھی تھیں، کیا وہ بھی افسانہ تھا؟ نہیں، یہ سب حقیقت پر مبنی داستانیں تھیں جو رہتی دنیا تک رہیں گی اور ہمارے لیے مشعل راہ بھی رہیں گی۔ میں تو ان ہستیوں کے پاؤں کی ہاک بھی نہیں ہوں، وہ جس مقام پر ہیں میں تو اس سے بہت نیچے ہوں۔ یہ میرا مشن اور کہانی سچے واقعات پر مبنی ہے جس میں ذرا بھی ملاوٹ نہیں ہے۔ ہمیں بھی اپنی حب الوطنی سے بہت زیادہ اللہ پاک کی ذات اور مدد پر بھروسہ تھا، اور جب یقین محکم ہو تو تقدیریں بدل ہی جاتی ہیں۔ انہی دنوں بمبئی سے یوسف پٹیل کا فون آیا۔ اس نے اپنے ذرائع سے دارجلنگ میں سپنا کے متعلق جو معلومات حاصل کی تھی اس کے مطابق سپنا نے جو کچھ بتایا تھا وہ 100% سچ تھا۔ اس نے اپنی ٹیچر کو قتل کیا تھا۔ اس ہمسائی ٹیچر نے سپنا کے متعلق پولیس کو بیان دیا تھا کہ اس نے سپنا کو مقتول ٹیچر کے گھر سے خون میں لت پت نکلتے دیکھ لیا تھا۔ سپنا کے کپڑوں پر خون کے چھینٹے پڑے ہوئے تھے۔ اس کے فوری بعد پولیس سپنا کے گھر پہنچی، مگر اس کا گھر بند تھا اور اس کے بعد سے لے کر آج تک سپنا کا اور اس کے والدین کا کچھ اتا پتہ نہ تھا۔ پولیس ٹیچر کے قتل کی وجہ سے اب تک سپنا کی تلاش میں تھی اور سپنا کو مفرور قرار دے چکی تھی۔ سپنا کے والدین کے چائے کے باغات اور چائے بنانے کے کارخانے کی دیکھ بھال اس کا مینیجر کر رہا تھا۔ یوسف نے بتایا کہ وہ سپنا کے لیے اچھے سے اچھا وکیل کر سکتا ہے، لیکن سپنا کو پہلے گرفتاری دینی ہوگی اور ماتا پتا کے مگ قبیلے کے سردار کے ہاتھوں قتل کے ثبوت بھی دینے ہوں گے۔ یوسف نے بمبئی میں جس وکیل سے بات کی تھی اس کے مطابق سپنا کو سزا ہونے کے 80% چانس تھے اور رہائی کے 20%۔ اگر وہ ٹیچر کے قتل کے فوری بعد پولیس اسٹیشن چلی جاتی تو اس کا میڈیکل چیک اپ ہوتا اور والدین بھی اس کی بھرپور مدد کر سکتے تھے، اور اب نہ صرف ٹیچر بلکہ اس کے ماتا پتا کے قتل کا الزام بھی
سپنا پر لگ گیا ہے۔ میں نے صرف کیسر کو ہی یوسف سے فون پر ہونے والی گفتگو کے متعلق بتایا۔ سپنا بالکل بے گناہ تھی، مگر میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کیا جائے۔ اگلے دن حاجی مستان کا فون آ گیا۔ وہ گوا گیا ہوا تھا۔ میں نے اسے مختصر اپنے آئندہ والے مشنوں کے متعلق بتایا تو وہ کچھ چڑ سا گیا۔ بولا، بھائی اپنی جان کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو؟ تم یا تمہارا گروہ اس ساری غلاظت کو صاف نہیں کر سکتا جو پاکستان کے بیرونی اور اندرونی دشمنوں کے دلوں پر جم چکی ہے۔ تم نے تھوڑی مدت میں اپنی ہمت سے بڑھ کر کام کیا ہے اور دشمن کو ناکو چنے چبوائے ہیں۔ کسی یورپی ملک کے لیے تم نے یہ کارنامے سر انجام دیے ہوتے تو تمہارے چوراہوں اور سڑکوں پر مجسمے نصب کر دیے گئے ہوتے، لیکن تمہارے اپنے ہی ملک نے تم کو کیا دیا؟ اور اب بھی وقت ہے، بس کرو یہ سب اور باقی زندگی امن سے گزارو۔ مستان نے ایک اچھے دوست اور ایک بھائی ہونے کے ناطے یہ سب کچھ مجھے کہا، سمجھایا اور مجھے میرے ارادوں سے باز رکھنے کے لیے کہا۔ میں نے کہا، مستان بھائی، نہ تو میں نے پہلے کسی مادی چیز کے لالچ میں وطن کی حقیر سی خدمت کی ہے اور نہ ہی اب کوئی مادی مقصد میرے سامنے ہے۔ تم خود جو بمبئی اور گردنواہ کے مسلمانوں کے لیے کر رہے ہو اور اتنے خطرات میں گھر کر جو کما رہے ہو وہ سب انہی مسلمانوں کے تحفظ کے لیے لٹا دیتے ہو۔ تمہیں کیا اس کا کوئی مادی فائدہ پہنچتا ہے؟ مجھے کوئی انجان یہ بات کہتا تو میں اسے جواب دیتا، مگر تم وہ سب کچھ کر رہے ہو جو میں کر رہا ہوں اور مجھے اسے باز رکھنے کی کوشش کر رہے ہو۔ مستان بھائی، یہ کم بخت دل اور اس میں ملک و ملت کی جو محبت ہے مجھ سے یہ سب کروا رہی ہے۔ میرے ساتھ تو اب بھارتی مسلمان، بنگلہ دیشی فوج کے مسلمان، تھائی مسلمان اور غیر مسلم اسرائیلی بھی شامل ہیں۔ مجھے پیچھے ہٹنے کا کہنے کی بجائے کامیابی سے قدم آگے بڑھانے کا مشورہ دو، کیونکہ ہمارا نسب العین ایک ہے۔ مستان میری بات سن کر بولا، یہ میں نہیں بلکہ میرے دل میں تمہارے لیے محبت ہے وہ کہلوا رہی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارے اٹھے ہوئے قدم واپس نہیں ہوتے۔ بس اپنی زندگی کا خیال رکھنا، کیونکہ تم میرے لیے بہت قیمتی ہو۔ تمہیں اپنے مشنوں کے لیے جو کچھ بھی چاہیے بلا جھجک مجھے بتا دو۔ میری دولت کا آخری پیسہ بھی تمہارے لیے خرچ ہو جائے تو اسے میں اپنی خوش قسمتی سمجھوں گا۔ میں نے کہا کہ مجھے اپنے مشنوں کے لیے تمہارا تعاون درکار ہے۔ میں نے عمر اور خنسا سے ابھی تفصیلی بات چیت نہیں کی۔ مجھے یقین ہے کہ جو بھی ہو سکا وہ میرے لیے کریں گے۔ باقی کے لیے میں تمہیں اور یوسف کو تکلیف دوں گا۔ یوسف کو تم سے گلہ ہے کہ تم اسے پوری سپلائی نہیں دے رہے۔ مستان بھائی، یوسف کا دل اچھا اور صاف ہے، بے شک تم اسے اچھا نہیں سمجھتے، مگر مسلمانوں کے وسیع تر مفاد کے لیے اس سے پورا تعاون کرو۔ میرا جواب سن کر مستان خاموش ہو گیا اور پھر بولا کہ میں تم سے 1 یا 2 دن بعد فون پر رابطہ رکھوں گا اور یوسف کی سپلائی کی مقدار بھی بڑھا دوں گا۔ میں اور میرے ساتھی اب سعودی عرب جانے کے لیے بالکل تیار تھے۔ اب ہمیں خنسا سے سپنا اور اسرائیلی لڑکی کے اسلامی نام سے پاسپورٹ بنوانے تھے اور سعودی سفارت خانے سے رابطہ کے بغیر بزنس ویزے لینے تھے۔ سعودی عرب کے قانون کے مطابق چونکہ عورت بغیر محرم کے سعودی عرب میں داخل نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے سپنا کا نام سیما اور ماہا کا نام عمران کی بہن کے طور پر لکھوانا تھا۔ خنسا ابھی بینکاک میں ہی تھا، مگر میں نے اس سے ملنے سے پہلے عمر کو ملنا مناسب سمجھا، کیونکہ میں عمر کے ذریعے ہی خنسا سے متعارف ہوا تھا۔ لہذا مجھے یہ اچھا نہ لگا کہ عمر کو کراس کر کے ڈائریکٹ ہنسا سے اپنی ضروریات کا کہوں۔ میں نے عمر کو اس کے گھر فون کیا۔ عمر کا ایک ہی شوق تھا، نیت نئی شادیاں کرنے کا۔ 2-3 کو تو وہ طلاق دے چکا تھا۔ اس وقت بھی اس کی 3 بیویاں تھیں، ایک کوٹا بارو میں، ایک سنائی گولک میں اور ایک بینکاک میں۔ بینکاک والی بیوی چینی نسل سے تھی۔ میں نے اپنا تعارف کروایا تو وہ بولی کہ عمر بڑی پریشانی کی حالت میں تمہارے ہوٹل کی طرف گیا ہے۔ مجھے فون بند کیے 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ مجھے عمر کا ریسیپشن سے فون آیا۔ میری آواز سن کر عمر کہنے لگا کہ میں تمہارے کمرے میں ہی آ رہا ہوں۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ بولا، تم تو کہتے تھے کہ بینکاک پہنچ کر تم محفوظ ہو گئے ہو، لیکن چند گھنٹے پہلے ہی خنسا کا مجھے فون آیا تھا کہ بھارتی CBI کا ایک افسر اور 2 بھارتی فوجی آج ہی تمہارے ہوٹل میں ٹھہرے ہیں۔ خنسا کا ایک آدمی یہاں ٹیلی فون آپریٹر ہے، اس نے CBI آفیسر کی بھارتی سفارت خانے سے ہونے والی بات چیت سنی ہے۔ عمر نے کہا، کیونکہ تم اور تمہارے ساتھی یہاں اپنے اصلی ناموں سے نہیں ٹھہرے ہوئے، تبھی CBI افسر نے تمہاری اور مزمل کی شکل و صورت کے بارے میں اپنے سفارت خانے کو بتایا ہے۔ افسر نے اپنے سفارت خانے میں اپنے فرسٹ ملٹری اٹاچی کو یہی کہا ہے کہ تمہارے اور کرنل کی تصدیق ہو جانے پر گرفتار کر کے بھارت لے جانے کی بجائے تم دونوں کو یہیں پر ساتھ آئے ہوئے کمانڈو کے ذریعے ہلاک کر دیا جائے۔
ऑपरेटर ने खनसा को CBI अफसर का रूम नंबर भी बता दिया है। अब वो यकीनन तुम्हारी और मुजम्मल की निगरानी करेंगे और मौका पाकर अपना वार करेंगे। खनसा ने फौरन मुझे फ़ोन करके कहा कि तुम सब के लिए असलहा लेकर तुम्हारे पास पहुंचकर तुमको सब बता दूं। असलहा गाड़ी में पड़ा है और मेरा एक मुहाफिज जो रूम के बाहर खड़ा है दोनों असलहा वाले ब्रीफ कमरे में पहुंचा देगा। तुम अपने सब साथियों को यहाँ बुलवा लो और उन्हें सारी सूरत हाल से आगाह करके मुसल्ला कर दो। अब मैं वापस जाता हूँ क्योंकि मेरा यहाँ ज़्यादा देर रुकना मुझे भी मशकूक बना सकता है। उमर जाने लगा तो मैंने उमर से कहा कि खनसा से कहकर सपना और इसराइली लड़की के मुस्लिम नामों से पासपोर्ट और सऊदी अरब के हम सब के बिजनेस वीज़े और सऊदी अरब में अगर हमें साइड आर्म्स पिस्टल वगैरह मिल जाएं तो हमारे मिशन में आसानी रहेगी। उमर ने कहा पासपोर्ट और वीज़े खनसा बनवा कर और लगवा देगा और असलहा मेरा कारिंदा रियाज में से 3 अपार्टमेंट में तुम्हारे हवाले कर देगा। साइड आर्म्स के अलावा 24 दस्ती बम भी भिजवा दूंगा क्योंकि मुमकिन है कि तुम्हें उनकी ज़रूरत पड़ जाए। ये कहकर उमर ने अपने कारिंदे का एड्रेस और टेलीफोन नंबर लिखवा दिया और कहा कि भारतीय कुत्तों को अगर ख़त्म करने में दुश्वारी है तो उन्हें मैं ख़त्म करवा देता हूँ। मैंने कहा उमर खान तुम कहाँ कहाँ हमारे दुश्मनों को ख़त्म करोगे। मुझे तो खुशी है कि मुझे अपने मिशन का आगाज़ बैंकॉक से ही करने का मौका मिल रहा है और इस तरह मैं अपने नए साथियों की सलाहियत को भी आजमा लूँगा और हमारे हाथ जो काफ़ी दिनों से फारग रहने की वजह से सुस्त हो रहे हैं वो भी खुल जाएंगे। उमर के जाने के बाद मैंने कैसर मुजम्मल और मेजर इमरान को फ़ोन करके कहा कि 15 मिनट में सब साथियों को लेकर मेरे रूम में पहुंच जाएं। जब सब साथी कमरे में पहुंच गए तो मैंने कहा कि हमारा पीछा करते हुए भारतीय CBI अफसर और 2 कमांडो हमारे होटल में पहुंच गए हैं। हमें ना सिर्फ उनको जहन्नुम वासिल करना है बल्कि ये भी पता लगाना है कि किसने उनको हमारे यहाँ पहुँचने और इस होटल में ठहरने के मुतल्लिक इन्फॉर्म किया है। उमर की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक उन्हें अभी तक बस मुजम्मल और मेरे मुतल्लिक ही इल्म हुआ है और इससे पहले कि उसे बाकी साथियों के मुतल्लिक भी इल्म हो जाए और वो मज़ीद कमक मंगवा ले इससे पहले ही हमें उन्हें ठिकाने लगाना होगा। मैंने सब असलहा साथियों में तकसीम किया। कर्नल और मेजर कहने लगे कि सिर्फ हम दोनों ही उन भारतीयों से नबर्द आजमा होंगे। मैंने उन्हें सख्ती से रोक दिया और कहा कि दुश्मन 3 हैं और तीनों फुल कमांडो ट्रेंड, इसलिए हम में से 6 उनके मुकाबले में जाएंगे। और दूसरा, मैंने अभी तक मुजम्मल और मेजर की कारकर्दगी भी नहीं देखी थी और असली मिशन से पहले ही किसी किस्म का खतरा मोल नहीं लेना चाहता था। मैंने मेजर और कर्नल का साथ देने के लिए JCO थाई नंबर 2 और शान और खुद को चुना। मुजम्मल और इमरान कहने लगे कि ये भारतीय सूरमा जैसोर छावनी से हमारा पीछा करते हुए यहाँ पहुँचे हैं, लेकिन हमारा कहना है कि उनको इसी होटल से किसी ने सफारत खाने को इतला देकर यहाँ बुलवाया है, क्योंकि उन्हें अभी तक इस बात का इल्म नहीं कि मेजर इमरान भी मेरे साथ है।